السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ہمارا موجودہ دور ہے یہ بہت ہی ترقی یافتہ دور ہے اور واقعتاً ہر چیز میں ترقی ہوئی بھی ہے۔ اسی طرح کاروبار میں، تجارت میں، بزنس میں بھی کافی ترقی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب بھی ہم بحیثیت مسلمان جب بھی آپ تجارت کرنے کی سوچیں یا کہیں پر بھی آپ پیسے انویسٹ کرنا چاہ رہے ہوں، کہیں بھی پیسے لگانے کا ارادہ ہو رہا ہو، تو سب سے پہلے مسلمان کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو تجارت آپ کر رہے ہوں وہ تجارت جائز ہے یا نہیں ہے۔ جس کمپنی میں جہاں پر بھی آپ پیسے انویسٹ کر رہے ہوں، لگا رہے ہوں، وہاں پر پیسے لگانا، انویسٹ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ جس کمپنی سے بھی آپ جڑنے جا رہے ہوں اس کمپنی کے بارے میں پہلے مکمل معلومات حاصل کریں۔ جس تجارت میں آپ جو جانا چاہ رہے ہوں، کرنا چاہ رہے ہو، جو تجارت آپ جس بزنس میں بھی آپ جانا چاہ رہے ہوں، پہلے اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں۔ ان معلومات کو لینے کے بعد آپ کسی اچھے دارالفتہ میں جائیے، مفتی صاحب کے سامنے رکھیے، اپنے مقامی علماء کے سامنے رکھیے کہ میں یہ تجارت کرنا چاہ رہا ہوں، اس تجارت کی یہ تفصیل ہے، یہ میں پیسے انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، لگانا چاہ رہا ہوں فلاں کمپنی میں، اس کمپنی کی یہ تفصیلات ہیں، یہ ڈیٹیلز ہیں، اس کی روشنی میں آپ مجھے بتائیں کہ اس میں پیسے انویسٹ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، میں پیسے انویسٹ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ جو تجارت میں کرنے جا رہا ہوں، اس تجارت کی، اس کاروبار کی تفصیل یہ ہے، ڈیٹیلز یہ ہے ساری، آپ دیکھیں اور اس کی روشنی میں مجھے بتائیں کہ کیا یہ تجارت میرے لیے جائز ہے یا نہیں، یہ کاروبار کرنا میرے لیے جائز ہے یا نہیں۔ یہ ساری تفصیلات، جب بھی آپ کاروبار کریں، بزنس کرنا بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، مسلمانوں کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے، لیکن یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ معلوم کریں کہ وہ تجارت جائز ہے بھی یا نہیں۔ طرح طرح کی اسکیمیں مارکیٹ میں ہیں، بازار میں طرح طرح کے الگ الگ ناموں سے الگ الگ اسکیمیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن پتا چلا کہ کئی اسکیمیں ایسی ہیں جو بالکل ناجائز اور حرام ہیں۔ آپ اس میں پیسے انویسٹ کر بیٹھے، اس تجارت میں آپ شامل ہو گئے تو آپ تو حرام کمانے لگے۔ تو اسی لیے پہلے جو بھی آپ تجارت کر رہے ہوں، کوئی بھی کاروبار کر رہے ہوں، کوئی بھی بزنس میں آپ جانا چاہ رہے ہوں، یا کہیں کسی بھی کمپنی میں، کسی بھی اسکیم میں آپ پیسہ لگانا چاہ رہے ہوں، انویسٹ کرنا چاہ رہے ہوں، پہلے اس کی مکمل معلومات حاصل کر کے آپ دارالفتہ جائیے، اپنے مقامی علماء کے پاس جائیے، ان کے سامنے پہلے ساری تفصیلات رکھیے، اس کے بعد پھر آپ اس کاروبار کو یعنی جائز ہے تو کریے، نہ جائز ہے تو چھوڑ دیجیے۔ ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اس کے جواز اور عدم جواز کی بہت ساری شکلیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ آپ کو تو ایسے لگے گا نا کہ جیسے بھائی اس میں حرج ہی کیا ہے۔ بہت سارے مسلمان تو اسی وہم میں پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی اس میں حرج کیا ہے، لیکن پتہ چلا کہ وہ ناجائز ہے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے جو معلومات حاصل کر کے آپ دارالفتہ جائیے، مفتی صاحب کے سامنے، علماء کے سامنے رکھیے، اگر آپ کی تفصیلات کے مطابق اس کمپنی کی ریکوائرمنٹس جو بھی ہے، شرائط جو بھی ہے، اگر اس کے مطابق وہ کاروبار وہ اس میں جائز ہے، تجارت جائز ہے، یا اس میں پیسے لگانا جائز ہے، تب آپ لگائیں، ورنہ دوسرے کاروبار میں آپ لگائیں جو جائز ہو۔ ٹھیک ہے، ایسی تجارت کریں، ایسے کاروبار میں ایسے کاروبار کو شروع کریں جو جائز ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ مشکوک چیز کو بھی چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے، تو چاہے جائے کہ ہم حرام میں پڑ جائیں، تو اسی لیے پہلے مکمل معلومات حاصل کرنا ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اور بہت غفلت ہوتی ہے اس میں، اور بالکل توجہ نہیں دیتے، بس پتا چلا کہ اس میں پروفٹ اچھا ہے، اس میں فائدہ اچھا ہے، بینیفٹ زبردست ہے، بس اس میں پیسے انویسٹ کر دیا، بس تجارت میں کود پڑے۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ یاد رکھیے، سب سے پہلے آپ کو مکمل معلومات حاصل کرنی چاہیے، اس کے بعد پھر آپ کو پیسے انویسٹ کرنا چاہیے، یا پھر اس تجارت کو آپ کو شروع کرنا چاہیے۔ یہ کچھ چیزیں تھی جو بتانا بہت ضروری ہے۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت غفلت ہوتی ہے اس سلسلے میں، اور کئیوں ہزاروں مسلمان اس طرح حرام کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اسی لیے میں نے سوچا کہ کچھ باتیں اس طرح کی جو عرض کر دینی بہت ضروری ہے، تاکہ مکمل طور پر آپ احتیاط کریں، اور تجارت کرنے سے پہلے، پیسے انویسٹ کرنے سے پہلے آپ پہلے حلال اور حرام معلوم کر لیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت راستے کھول رکھے حلال کے، تو ان راستوں پر آپ چلیں اور حرام کو چھوڑ دیں۔ حرام میں فائدہ بہت دکھے گا آپ کو، لیکن حرام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے حرام سے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم مسلمانوں کو بچنا ضروری ہے۔ مکمل معلومات کے بعد ہی آپ پیسے کا انویسٹ کریں یا کوئی تجارت آپ شروع کریں۔ تو امید ہے یہ باتیں میری اچھے سے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ کلپ کو شیئر ضرور کیجیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔